ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور ہمارے سرپرستان جلسہ اور ہماری محترم ماں بہنوں اور ہمارے بھائیوں اور دوستوں اور ہماری محترم ماں بہنوں، یہ باعث مبارک اور باعث برکت ہے کہ حق تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے جس نعمت عظمیٰ سے ہماری زندگی کو نوازا ہے، سلسلے میں اللہ پاک نے اپنی زندگی کے اندر اس رشتے اور وابستگی کی تجدید اور تازگی کے لیے اور اس مبارک جذبے سے اپنی زندگی کو عملاً آباد اور آراستہ کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے ایک سعادت عطا فرمائی اور اپنے محبوب آقا انبیاء کے امام سید الکونین آقائے نامدار تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی سے جو رشتہ اللہ پاک نے ہمیں اور بے مانگے اور کسی اہلیت اور خصوصیت کے بامی کی سعادت اور آپ کے امتی ہونے کی جو شرافت ہمارے حصے میں آئی ہے، اس ضمن میں اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو یہ سعادت مرحمت فرمائی کہ ہم اس پاک ذات کی خیر اور ذکر خیر کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کریں اور اپنی زندگی میں آپ کی غلامی اور امتی پن کے اعتبار سے جو تقاضے ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کی تجدید اور تازگی کا سامان ہم کر لیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان مبارک ہو یا رحمت للعالمین کا کوئی تذکرہ ہو، تو اس سے حاصل ہمارے ان رواج میں جو اس وقت مجالس ہو رہی ہیں، اس سے مقصود یہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر وہ سچی غلامی کا جذبہ بیدار ہو جس پر ہماری دنیا اور آخرت کے بننے کا مدار اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اسی لیے جہاں ذکر خیر کے تذکرے اور آپ کے مناقب اور آپ کے معجزات کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن میں کبھی کوئی دو رائے امت کے خیر والے طبقے میں اور آپ کے سے محبت رکھنے والے مبارک گویا امت کے اس باشعور معاشرے میں کبھی دو رائے کا سوال نہیں پیدا ہوا، لیکن دیکھنا اور غور کرنا جس مسئلے کو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی پاکیزہ ذات کے ساتھ جو اللہ پاک نے ہماری نسبت دی ہے، ہم نے اپنے آقا کی اس نسبت کو نبھایا کتنا اور اپنی زندگی کو آپ کے مبارک اعمال سے اور آپ کے مبارک گویا فکروں سے اپنے آپ کو کتنا گویا متعلق کیا، جس پر اللہ رب العزت نے ہماری سربلندی کا اور ہماری کامیابی کا اور ہماری عظمتوں کے اس دنیا کے اندر روشن ہونے کا اعلان فرمایا، اس سے ہماری اپنی زندگیاں کہاں تک وابستہ ہے۔ اس سلسلے میں میرے محترم بھائیوں اور میرے بزرگوں، جہاں ہم راتوں اس محبت کے اندر گزارنے کا ایک مزاج رکھتے ہیں، وہاں اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں آ جائے کہ سیرت طیبہ اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ، یہ کوئی وقتی کسی مہینے کے ساتھ مخصوص اور کسی جلسے اور مجلس کے ساتھ تخصیص اس کی نہیں کی گئی، بلکہ یہ سارے چیزیں ذرائع کے طور پر اور وسائل کے طور پر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کرے کہ یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ ہمارے لیے ایک زندگی کے بنانے کا سامان،
اور آپ کا ذکر خیر ہماری زندگی میں جہاں ہماری نجات کا اور مغفرت کی بنیاد رکھتا ہے، وہاں دنیا میں ہماری زندگی کی حفاظت کا اور زندگی کی علمبرداری کا اور دنیا میں اوروں کے لیے ہم روشن مینار نور بننے کا اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک راہ کے ذریعے سے خزینہ عطا فرمایا۔ اور یہ خزینہ ہماری زندگی کے اندر اسی وقت ہمیں میسر آئے گا اور ہماری راہ سے اوروں کو میسر آئے گا جبکہ ہم اس راستے پر عملاً اپنی زندگی کے چلانے والے بنیں گے۔ اسی لیے سیرت طیبہ کے سلسلے میں جن علماء امت نے اور اہل اللہ نے اور اللہ کے دوستوں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھونے والے وہ مبارک طبقہ جو ہر دور میں امامت اور قیادت کا گویا راستہ اختیار کیا اور جن کے پیچھے اللہ پاک نے بے شمار اپنے بندوں کو نجات اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، ان تمام علماء امت نے اور اہل اللہ نے جن باتوں میں مشترک طور کے اوپر اللہ کے بندوں سے مطالبہ کیا اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو عملاً جوڑنے کے لیے جن فکروں کو دنیا کے اندر عام کرنے کی تعلیم و تربیت دی، ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے محبوب نبی کے چند حقوق ہیں جو اس امت پر اور ایمان والوں پر اور کلمے کے پڑھنے والوں پر عائد ہوتے ہیں، جس میں ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کامل یقین اپنے دل کے اندر بٹھائیں اور حق رسالت کو سمجھیں کہ جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اور اللہ کا نبی مانا اور اپنے رب کے درمیان میں آپ کو واسطہ اور وسیلہ بنایا تو آپ کی ذات بابرکت سے ملنے والے اعمال کو اور ملنے والے احکام کو جس کے مجموعے کا نام دین ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر عملاً اس درجے کے اوپر قبول کر لیں کہ پھر دنیا کی کوئی باطل طاقت اور خواہشات کا کوئی وقتی جذبہ اور چاہتوں اور ہوس پرستی کا کوئی اندھا رخ ہماری زندگی کے اندر ہمارے آقا کے اس حق رسالت کو ضائع کرنے والا اور ہم سے چھیننے والا نہ رہے، بلکہ یقین کامل ہو کہ زندگی کا بننا اور چمکنا سوائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کسی اور راستے میں انسانیت کے لیے اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایک وہی راستہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا اور اس پر اپنی کامیابی کا اعلان فرما دیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مبارک طبقہ جو سب سے زیادہ سیرت پاک سے قریب رہا اور سیرت طیبہ کا علمبردار رہا، انہوں نے اس سیرت پاک پر صرف زبانی ذکر خیر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملاً اپنی زندگی کو ان فکروں پر چلایا اور عملاً اپنے آپ کو اس دھن اور دیوانگی کا متوالا بنایا جس بات کی دعوت کو اور جس بات کے پیغام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سامنے پیش کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں اس بات کی آپ دعوت دیتے رہے، اور اس کا یقین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں اللہ کے رسول ہونے کا اور آپ کی ہر بات کے سچے ہونے کا اس درجے دل و دماغ کے اندر اترا ہوا تھا۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر مجلس کے آداب پورے کرو، ان دوستوں کو کوئی آواز نہیں جا رہی تو بٹھا دو۔ سیرت پاک اور قرآن و حدیث کا تذکرہ جب ہو تو آدمی اپنے آپ کو طالب بنائے، حاجت مند بنائے اور ضرورت مند بنا کر بیٹھے تاکہ اللہ ہمارے دل کے اندر حقانیت کو داخل کر دے اور وہ انانیت، وہ تکبر، وہ نمائش، وہ شعبدے جس نے ہماری زندگیوں کو اب تک لوٹا ہے، آگے اس تباہی سے ہماری زندگی کے بچنے کے لیے یہ مبارک مجلسیں ہیں۔ لیکن جیسے میں عرض کر رہا تھا، جب حق رسالت کے پہچاننے کا مزاج بگڑ گیا اور معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلنے کا ذوق ختم ہو گیا تو اب اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی بجائے اس کے کہ یہ ہدایت کا سبب بنتا ہے، ضلالت و گمراہی کا سبب بن رہا ہے کہ آدمی اسے اپنی مرضی کے لیے، اپنے شوق کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی منمانیت کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ اللہ کا تعلق ملتا ہے، نہ نبی کے اعمال ملتے ہیں، نہ اخلاق حسنہ زندگی میں آتے ہیں، نہ فکر آخرت زندگی میں آتی ہے، نہ انکساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے، نہ محبت و ملنساری پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ تمام وہ راستے کی بازاری زندگیاں جس بگاڑ نے ہماری زندگی کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا، بدقسمتی سے ہم ہی ان مقدس مبارک عنوانات کو بھی اپنی زندگی کی ہلاکت کا سامان بناتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ضرورت اس کی ہے کہ اب یہ سیرت طیبہ اور میلاد مبارک کے نام کے عنوانات
عملاً ہماری زندگی میں آئے۔ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس زندگی کو چلایا تھا اور عملی طور کے اوپر اس مبارک ماحول کو دنیا کے اندر عام کیا تھا، اور آپ کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر چلنے میں اس مبارک طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے کر اولیاء امت تک کا طبقہ اپنے آپ کو ان فکروں کا نمائندہ اور عنوان بنا کر چلا کہ جس بات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس کے اوپر آمنا اور صدقنا اس درجے یقین کامل آیا کہ اس میں دو رائے ان کی زندگی میں نہیں آئی۔ وہاں زندگی کے اندر یہ بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں ایک یہودی سے سابقہ پڑا۔ اس یہودی نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت مختصر جماعت ہے، اس موقع پہ میں آپ کو پریشان کروں۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ کو آپ کے نام مبارک سے پکارا اور بے عظمتی اور گستاخی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ تم نے مجھ سے فلاں موقع پہ قرض لیا تھا اور قرض کی مدت گزر گئی اور اب تک تم نے میرا قرض ادا نہیں کیا، اور تمہارا اور بنو ہاشم کا اور بنو عبد المطلب کا حال یہی ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کا اور ایفا کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو کو سن کر خاموشی اختیار فرمائے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا تو میں نے قرض ادا کر دیا، لیکن یہ یہاں پر پھر مجھ سے آیا اور دوبارہ بھیڑ گیا۔ تو آپ نے بڑی محبت و ملنساری کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ گستاخی تھا اور بے ادب تھا اور ناحق اس نے آپ سے مطالبہ کیا، لیکن آپ نے اس کو بڑے چین اور اطمینان کے ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے تو تمہارا قرض تمہارے اپنے حدود کے اندر ادا کر دیا اور اب کوئی چیز تمہاری میرے اوپر باقی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات آپ سے سنی تو فوراً اس نے کہا کہ گواہ کو پیش کرو، کہ کون گواہ ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے دے کہ آپ نے ادا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے کہ ساتھ میں جو صحابہ ہیں اب میں کس کو گواہی کے طور پہ پیش کروں کہ اس موقع پہ کچھ اور ساتھ تھے۔ ابھی آپ اس بات کی سوچ و بچار میں تھے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آگے بڑھے اور آپ نے بڑی قوت کے ساتھ فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ادا کر دیا اور تو نے لے لیا۔ اب جب گواہ آ گیا سامنے تو اب یہودی سکتے میں پڑ گیا اور اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا کہ اس گواہ کا کوئی اجرا کرے اور اس کے بارے میں جو ہے کوئی اپنی بات کو آگے بڑھائے۔ وہ خاموشی سے راستے سے ہٹ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ جب آپ آگے بڑھے تو چند قدم چلنے کے بعد آپ ٹھہر گئے اور پلٹ کر اپنے اس ساتھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بلایا اور فرمایا کہ بات تو حق تھی اور الحمدللہ وہ چیز ادا ہو گئی، لیکن یہ بتاؤ کہ آخر تم تو اس موقع پر موجود نہیں تھے اور پھر یہ کیسے کہہ دیا تم نے کہ تم نے گواہی دے دی؟ تو فوراً اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، ہم نے تو آسمانوں کے اوپر کی دنیا کو نہیں دیکھا لیکن آپ کے کہنے پہ تسلیم کر گئے اور اس آخرت پر ہم ایمان لا لیے اور اس اللہ کی ذات عالی کو ہم آپ کے معرفت پہچان گئے، تو جب اتنی بڑی چیزوں کو بن دیکھے ہم ایمان لا لیے تو ہمیں اس میں کیا تردد ہے کہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں ادا کر دیا ہوں تو اس میں اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو سکتا ہے کہ میں وہاں رہتا تو میری آنکھیں غلط دیکھتی، لیکن جن باتوں کو آپ کی زبان مبارک نے کہہ دیا اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ گویا رسالت پر ایمان اس درجے تھا کہ اپنے نگاہوں کے دیکھے سے زیادہ کا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اور آپ کے فرمان پر صحابہ کرام کو کامل اور مکمل طور پر حاصل تھا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں بارگاہ رسالت سے ان کو وہ عزت ملی کہ جب تک وہ حیات رہے اور وہ مجلس میں موجود رہے، جب کسی معاملے اور معاہدے میں گواہوں کی ضرورت پڑتی تو پہلے گواہی ان کی طلب کی جاتی، اس لیے کہ انہوں نے اس نازک موقع پر اپنے آپ کو گواہ بنایا تھا۔ تو حق رسالت کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی بات پر اور آپ کے ارشاد پر کامل یقین ہو، اور یہ یقین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کے اندر اس درجے گہرا تھا کہ ان کو اپنی نگاہوں پر وہ اعتبار نہیں تھا اور ان کو اپنی طبیعت پر وہ اطمینان نہیں تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور آپ کے اشاروں کے اوپر اپنی زندگی کے مر مٹنے کے اندر ان کو یقین تھا۔